فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان یہودیوں کے پاس کتاب آتی اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے، مصدق لما معہم، یہ قرآن آیا اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، تورات کی، جو ان کے پاس ہے۔ ساتھ میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ اس سے پہلے مانگتے تھے دعا کہ فتح دے دے اللہ کافروں کے خلاف، فتح دے دے اللہ کافروں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر ان کے بعد جب آ گئی وہ قرآن کتاب جس کو انہوں نے جان رکھا ہے، ارے اسی کے انتظار میں تھے۔ یہ یہود اصل میں رہنے والے تھے ملک شام کے، یہ خیبر 700 کلومیٹر مدینہ سے، وہاں آ کے کیوں ٹھہرے؟ اور یہ مدینہ منورہ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ قبیلوں کی شکل میں کیوں آ کے ٹھہرے؟ یہ آئے تھے حج کو، ساری دنیا حج کو آتی تھی اس زمانے میں بھی۔ انہوں نے جب وہ سچویشن اور وہ منظر دیکھا کہ کھجور ہے یہاں پر، تو کچھ لوگوں نے کہا ان علماء میں سے، یہودی علماء میں سے، ہماری کتاب میں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر آیا ہے وہ کھجوروں کی بستی میں آئیں گے، لہذا یہ خیبر کھجوروں کی بستی ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہم یہیں ٹھہریں گے، وہ وہاں ٹھہر گئے نبی کے انتظار میں، اور کچھ نے کہا نہیں یہ مدینہ کھجوروں کی بستی، یہ ان کی بستی ہوگی، لہذا ہم یہیں ٹھہریں گے، وہ وہاں ٹھہرے، صدیوں تک کے ٹھہرے انتظار میں۔ لیکن کیا کریں، دشمنی کو اور عناد کو اور ضد کو اور محرومی کو کہ انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ جنہوں نے اپنے وطن کو اور نبیوں کی سرزمین کو چھوڑا تھا، اس بے آب و گیاہ سرزمین پر آئے تھے، انتظار کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ یہ اسحاقی نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہودیوں میں سے نہیں آئے، اور یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے، بلکہ یہ ہمارے چچا کے خاندان میں سے آئے۔ کس کے؟ اسماعیل اسحاق کے بھائی، جو بکریوں کا چرواہا خاندان تھا، گڈریا جسے کہیں گے، اور ہمارے یہاں دھنگر کہتے ہیں، اور عربی میں راعی کہتے ہیں، جو بکریوں کے چرواہوں کا خاندان، ان میں ایک بھی نبی نہیں آیا آج تک، جو ایک بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، نبیوں کا سلسلہ نہیں، اس خاندان یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے ہی چچا کے بیٹے ہیں، ہمارے ہی چچا تھے اسماعیل اور ان کے بیٹے، نہیں، یہ انصاف کر دیا جاتا ہے عناد اور دشمنی کی وجہ سے، حسد جلن کی وجہ سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی وہ کتاب، اللہ کی طرف سے کتاب آئی، وہ کتاب ان کی تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور پہلے سے یہ لوگ مانگتے تھے کہ اللہ ہم لوگوں کو فتح دے دے کافروں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب جس کو انہوں نے جانا ہے کہ ہاں یہی قرآن ہے، اسی کا تذکرہ ہمارے یہاں، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، نہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی یہ انکار کرنے والوں۔ ان کو کافر کیوں کہا؟ سوال یہ تو تورات پر ایمان لانے والا، بات وہ ہے، اگر یہ تورات پر ایمان لاتے تو تورات خود کہہ رہی ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آئیں گے اور قرآن لائیں گے۔ جب یہ تورات نے پہلی پیشن گوئی کی ہے تو اس کے بعد کو چھوڑ دینا، انکار کرنا، یہ قرآن کا انکار نہیں ہے، محمد کا انکار نہیں، یہ خود تورات کا انکار ہے۔ جب تورات سے نبیوں کو قتل کر رہے ہیں تو وہ مسلم کیسے بچے؟ تو کافر ہو گئے نا، دعویٰ ان کا ایمان کا ہے، اس لیے اللہ نے لعنت اللہ علی الکافرین کہا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب وہ حق کو جانتے تھے، تورات میں پڑھتے تھے قرآن حق ہے جانتے تھے، اور تنہائی میں نے شروع کیا ہے تو میں بتایا، تنہائی میں جب ملتے اور کوئی اگر بولتا میں یہودی تھا لیکن میں مسلمان بن گیا، جمے رہنا، مذہب حق ہے، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، لیکن خود کیوں نہیں اسلام قبول کرتے تھے؟ دان دکشنے کی وجہ سے، منی پاور بھی چلا جائے گا اور مین پاور بھی چلا جائے گا پاس سے، لہذا
وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، اور تنہائی میں جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تم میں سے ہیں، غیر مسلموں سے کہتے تھے. تو وہ حق کو جانتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ حق کو جانتے تھے پھر ان کو مومن کہنا چاہیے تھا، ان کو کافر کیسے کہا اللہ نے؟ تو اب یہ نقطہ سمجھ لو، جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے. جاننا اور چیز ہے. ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ آج سب سے زیادہ، مسلمان سے زیادہ ہمارے دین کو، اس رسول کے طریقے چیز کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ غیر مسلم جانتا ہے، غیر مسلم جانتا ہے. تو جانتے سب ہے، سوال یہ ہے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. فی الفور ایک مثال سامنے آئی تو آپ کو بتاؤں کہ ایک لڑکا کئی لڑکیوں کو دیکھ چکا اور دلہن بننے کے لائق سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بیوی بننے کے لائق ہے، لیکن مانا نہیں. میں نے اتنے مہر کے بدلے میں 2 گواہوں کے سامنے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا. یہ ماننا ہوا؟ کیا ہوا؟ خالی جانتا ہے وہ. تو جاننے سے کوئی بیوی نہیں بن جائے گی اور اس کی ذمہ داری اس پر نہیں آئے گی. ایسے ہی کوئی لڑکی کسی لڑکی کو چاہتی ہو یا اچھا سمجھتی ہو، دولہا بننے کے لائق سمجھتی ہو، تو ایسے بہت سے ہوں گے، خیال آتے ہیں جاتے ہیں، خاندان ہیں، لوگ ہیں، ملتے ہیں. لیکن یہ کہ جس دن کسی مرد کے حوالے اپنے آپ کو کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دیا، یہ ہوا ماننا. اس دن سے وہ شوہر ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ہے بالکل کہ ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا. وہ جانتے ضرور تھے کہ قرآن حق ہے، تیرے پیچھے حق ہے، اسی طریقے پر رسول حق ہے، اسلام حق ہے، وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. کیا نہیں کرتے؟ جاننے والے کو تو مسلم کہا جائے گا، مومن کہا جائے گا، یہ ماننے والے کو، جاننے والے کو نہیں کہا جائے گا. اس لیے جاننے کے باوجود ان کو کافر کہا اللہ نے، لعنت اللہ علی الکافرین. ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو جانتا ہے نا، سب سے زیادہ، مگر جاننے کے باوجود انکار کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی. اس لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ، ان کا عناد بتلایا گیا کہ یہ کیوں انہوں نے آخر یہ محروم ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. دشمنی میں، عناد، دشمنی میں. بس دشمنی تھی. میں نے بتایا آپ کو بہت چیر پھاڑ کر کے، میں کئی مرتبہ یہ مضمون دہرا چکا کہ دنیا میں اکثر چچیرے مومیرے لوگوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. انتظار میں آ کے بیٹھے مدینہ میں اور خیبر میں، لیکن صرف اس لیے نہیں مانا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی منوپلی تھی، نبوت، ایجوکیشن، اور اسی طرح اللہ کے قریب بندے ہونا، آسمانی کتابیں، صحیفے، یہ ہماری لائن تھی، لکھے تھے. لیکن یہ کہاں سے تصور بھی جہاں نہ کیا جائے، وہاں سے آج ایک نبی ظاہر ہوا، نبی آخر الزماں، لہذا انہوں نے انکار کیا. بئس ما اشتروا به انفسهم، یہ آخری آیت. بئس ما بہت برا ہے، بئس ما کا مطلب ہے بہت برا ہے، بری چیز ہے. اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے. اشترا کا لفظ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اشترا کا لفظ عام طور پہ خریدنے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں بیچنے کے معنی میں ہے. تو اشترا، انہوں نے بدلے میں بیچا. وہ چیز بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے انکار کیا. یکفروا، انہوں نے انکار کیا، کہے گا بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے اسلام کا، اور اسی طریقے پر اللہ کی کتاب کا اور نبی کی تصدیق کا، اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کیا. کیوں؟ بغین، دشمنی میں، ضد میں. بغین، دشمنی میں، ضد میں. کائے کی ضد ہے کہ اللہ کیسے کہ ہم کو پوچھے بغیر کر سکتا ہے.
من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، دشمنی کیا ہے کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہے. اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے، اللہ کی منوپلی ہے، اللہ ہے. کہتے ہیں مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو اللہ کا اللہ کون ہوگا؟ وہ جس کو چاہے نبوت دے دے. کہیں اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں چلائے اور کبھی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں دے دے. اس پر ان کو اعتراض ہوا نہیں، ہمارے علاوہ ان کو کیوں دیا؟ دشمنی کی انہوں نے اس بات کی ان ينزل اللہ کہ اللہ نازل کرے من فضلہ اپنا فضل علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ دشمنی ان کو اللہ سے کیوں دیا؟ ہم کو ہمارے اس میں دینا تھا، ہمارے خاندان میں دینا تھا یہ آخری نبی. فباؤوا بغضب علی غضب، تو انہوں نے وہ لے آئے، کما کر لائے، وہ کمال آئے غصے پر غصہ. اللہ کا ڈبل غصہ ان پر نازل ہوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا. بس اس کی ذرا سی تشریح. وہ حالت بہت ہی بڑی ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنے زوم میں اپنی جانوں کو آخرت کی سزاؤں سے چھڑانا چاہتے ہیں. اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے پر نازل فرمائی یعنی قرآن. اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمایا. یہ غصہ ہے. سو اس حسد بالائے کفر سے، ایک تو کفر، اس کے بعد اس پر حسد. ایک تو پہلے سے تورات کا کفر کرتے آئے ہیں، مان رہے نہیں، اب حسد بھی کرنے لگ گئے. تو کریلا نیم چاہا، وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے. شاہد تیرے پیچھے. اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے. آخرت میں کیسی سزا ہوگی؟ ہاں، تکلیف کے علاوہ ایک تکلیف اور اس میں پھر ذلت. فائدہ ایک غضب کفر پر اور دوسرا غضب حسد پر. یوں غضب بالائے غضب فرمایا، عذاب کے ساتھ مہین کی قید لگائی اللہ نے. عذاب ہوگا اور ذلت والا عذاب ہوگا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے. ذلت والا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کافروں کو. کیونکہ گناہگار مومن بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن وہ ذلت اور توہین کے طور پر نہیں بلکہ گناہوں کے میل کو صاف کر کے دل. اس لیے ان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب کیا نہیں ہوگا؟ مہین نہیں ہوگا، ذلت والا عذاب نہیں ہوگا.